بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا۔ اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا تھا مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں شیطان ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اتنا چلاک بدمعاش ہے کہ کشتی میں آ گیا۔ کہنے لگا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنا گر بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا کہ جی میں سچ سچ بتاؤں گا، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں دو باتوں سے انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں، ایک حسد اور دوسرا حرص۔ وہ بھی کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا، اور حرص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ واقعتاً یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج کے سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرص کی وجہ سے۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے۔ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک دن شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور سفر کرنے لگا۔ وہ آدمی سفر کرتا رہا اور نمازیں چھوڑتا رہا، یہاں تک کہ اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سے ایک بھی نماز ادا نہ کی۔ جب سونے کا وقت ہوا تو سونے کی تیاری کرنے لگا تو شیطان اس کے پاس سے بھاگنے لگا۔ اس مسافر نے بھاگتے ہوئے شخص سے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ دن بھر تم نے میرے ساتھ سفر کیا اور اس وقت جب تمہیں آرام کرنا چاہیے تم مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں، میں نے زندگی میں ایک بار اللہ کی نافرمانی کی تو راندہ درگاہ اور ملعون ہو گیا۔ اے ابن آدم، تم نے تو ایک دن میں 5 بار اللہ کی نافرمانی کی، نمازوں کو ترک کر دیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیری نافرمانیوں کے سبب تجھ پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، اور تیرے ساتھ رہنے کے سبب کہیں میں بھی عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، اس لیے میں تمہارے پاس سے بھاگ رہا ہوں۔ اس واقعہ سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تارک نماز تو نہیں ہیں، اور نمازوں کو ترک کر کے کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہے۔ ہمیں نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازوں کی فکر عطا فرمائے، آمین۔